لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا سورہ بقرہ کا دوسرا سبق ہے۔ گزشتہ سبق میں یہ عرض کیا تھا کہ سورہ بقرہ کے ابتدائی 15-16 رکوع میں اللہ کی ذات اقدس نے یہود کی تاریخ اور ان کی اخلاق کی مذہبی حالت اور اس کے مقابلہ میں اسلامی اصول عقائد بیان فرمائے، اور اگلے جو 23 رکوع ہے ان میں رب العالمین نے صحابہ کرام کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست مدینہ کے اصول، تمدن، معاشرت، معیشت، قانون اور سیاست کے اصول بیان فرمائے ہیں، اور اس ریاست مدینہ کو کامیاب کن بنیاد پہ ہونا ہے، انہی 23 رکوع میں انہی چیزوں کا ذکر ہے۔ چونکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے جو دعوت دے رہے تھے مشرکین عرب کو، جو کوئی مسلمان ہوتا اس کی عقائد کی اصلاح ہوتی، اس کے اخلاق کی اصلاح ہوتی، اخلاقی تربیت کی جاتی بس۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو وہاں پھر اسلام اور کفر کی کشمکش ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئی۔ چونکہ مدینہ طیبہ میں مہاجرین و انصار کی مدد سے ایک ایسی اسلامی فلاحی ریاست قائم کر دی گئی تھی جو اللہ کے وضع کردہ قوانین، اصول اور ضوابط پر مبنی تھی، اور وہ عرب کے مشرکین اور مدینہ کے ارد گرد بسنے والے، جن کا ذکر پہلے میں نے عرض کیا ہے 15-16 رکوعوں میں، جن کی ریشہ دوانی، جن کی سازشوں کا ذکر ہے کہ اسلام کے بارے میں وہ کیا کچھ کرتے رہے، تو یہ بستی آباد تھی۔ مدینہ طیبہ کے
ارد گرد، یعنی ریاست مدینہ کے ارد گرد یہ بستیاں آباد تھیں، یہود کے قبائل آباد تھے۔ اب جو ریاست قائم ہو چکی ہے، اس ریاست کے استحصال کے لیے پورا عرب، مشرکین عرب اور یہود اپنی افرادی، اپنی مادی قوت کے ساتھ امڑ آیا کہ اس ریاست کی جڑوں کو ہلا دیا جائے۔ اب ان جو رکوع میں اسی بات پر زور دیا گیا ہے، تربیت دی گئی ہے کہ کن بنیادوں پر ریاست مضبوط ہو سکتی ہے، ریاست اسلامی کن چیزوں کی اب ضرورت ہے کہ جس سے یہ ریاست اسلامی نہ صرف قائم رہے گی بلکہ یہ جو پھیلتی جائے گی، اس کی حدود اربع جو ہے پھیلتی جائے گی۔ اس کے لیے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جوش و خروش سے دین کی دعوت لوگوں کو دیں اور دین کے اندر لوگ جو ہے ذوق در ذوق داخل ہوں اور یہ ریاست مدینہ کی افرادی قوت بڑھے۔ ایک بات اس ضرورت پر زور دیا گیا ہے 30 پاروں۔ اور دوسری بات یہ کہ جو مخالفین، مشرکین مکہ ہو، مشرکین عرب ہوں، یہود ہوں یا نصارہ ہوں، ان کا باطل ہونا، ان کا برسر باطل ہونا لوگوں پر عیاں کیا جائے کہ یہ باطل ہے، یہ باطل قوتیں ہیں، یہود، نصارہ، مشرکین عرب، یہ ان کا سارا سسٹم، سارا نظام اخلاق اور نظام زندگی ان کا جو ہے فساد پہ مبنی ہے۔ اس بات کو عیاں کیا جائے، ہر ذی شعور انسان مدینہ اور یا ارد گرد میں بسنے والا وہ اس شبہ میں نہ رہے کہ باطل کیا ہے، حق کیا ہے۔ اس بات کو جو ہے واضح کر دیا جائے ہر ایک انسان پر دعوت کے ذریعے سے۔ تیسری یہ بات ریاست کی بنیادیں مضبوط کرنے کا ذریعہ کہ باوجود اس کے کہ مہاجرین و انصار کی مالی جو کفیت تھی وہ کمزور تھی اور ملکی عداوت، ارد گرد سے عداوتیں، ارد گرد سے دشمن کے جال، دشمن کی تدبیریں اور ریاست اسلامی کو پیش خطرات کی وجہ سے اور دوسرا فقر فاقہ کی وجہ سے کوئی بھی جو ہے ہراساں نہ ہو، یعنی حالات جیسے بھی آ جائیں، حالات جیسے بھی آ جائیں، فقر فاقہ آ جائے، افرادی قوت کی کمی آ جائے، یعنی دشمن کے مقابلہ میں یعنی دشمن بڑی باری افرادی قوت سے اگر آتا ہے اس ریاست کو کی بنیادوں کو ہلانے کے لیے، تم نے پورے اسباب اور صبر سے، پورے صبر و اسباب کے ساتھ ان حالات کا نہ صرف مقابلہ کرنا ہے اور بلکہ تمہارے عزم میں ذرہ برابر بھی تزلزل نہیں آنا چاہیے۔ تیسری بات۔ چوتھی بات یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پوری دلیری کے ساتھ، یعنی یہ تربیت دی جا رہی ہے ان رکوعوں میں، یہ اس بات پر بحث ہے کہ پوری دلیری کے ساتھ اس مسلح مزاحمت کے لیے تیار رہنا ہے جو مسلح مزاحمت ریاست اسلامی کو ختم کرنے کے لیے آئے گی، اور اس بات کی پرواہ نہیں کرنا ہے کہ مخالفین کی تعداد کتنی ہے، مخالفین کی قوت کتنی ہے، مخالفین کتنی طاقت کے ساتھ آئے ہیں، اس بات کا نہیں خیال رکھنا ہے۔ اور صحابہ اکرام نے یہ ساری چیزیں کر کے دکھائی ہیں۔ اولاً جو ہے پورے جوش و خروش سے دعوت دین کو پھیلایا اور صحابہ اکرام کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔
دوسرا یہ کہ مخالفین کو عیاں کر دیا، ننگا کر دیا کہ یہ شرارتی سسٹم پر چل رہے ہیں اور ان کا سارا نظام کیا درتا جو ہے سارا شیطانیت پر مبنی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ باوجود فقر فاقہ کے، باوجود جو ہے ریاست اسلامی چاروں طرف سے دشمن کے اندر جو ہے خطرات سے گرے ہونے کے باوجود ہراساں نہیں ہوئے صحابہ اکرام، اور پورے عزم کے ساتھ، پورے صبر اور اثبات کے ساتھ انہوں نے اپنے حالات کا مقابلہ کیا ہے، اور پوری دلیری کے ساتھ اس مسلح جو طاقتیں تھیں جو اسلامی ریاست کو مٹانا چاہتی تھی، ان کا پورے صبر اور اثبات اور حوصلے کے ساتھ اور تدبیر کے ساتھ جو ہے مقابلہ کیا، پورے عزم کے ساتھ مقابلہ کیا۔ بدر میں دیکھیں افرادی قوت 313 ہے، تیر و کمان نہیں، 10 تلواریں، گھوڑے نہیں، اور جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ سحری رفتاری کے لیے چند کھجوریں ہوا کرتی ہر ایک کے پاس۔ اور خندق میں کیا ہے؟ ہزاروں کا مجمع ہے۔ 1400 صحابہ اکرام نے مدینہ کے دفاع کے لیے، مدینہ طیبہ کی ریاست اسلامی کے دفاع کے لیے خندق کھودی ہے۔ 23 دن تک ہر ایک انسان 24 گھنٹے کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ ہو کر اس اسلامی ریاست کے دفاع کے لیے کام کیا ہے۔ تو یعنی ان رکوعوں میں، سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ اپنی پوری دلیری کے ساتھ، پورے عزم کے ساتھ، صبر و اثبات کے ساتھ تم نے حالات کا مقابلہ کرنا ہے، پورا عزم ہو کر مقابلہ کرنا ہے، اور جو ہے ہراساں نہیں ہونا ہے۔ آخری بات جو اس میں یہ کہی گئی ہے کہ جو قوتیں اسلامی نظام کو، اسلامی نظام اخلاق کو تسلیم نہ کریں اور اپنے جارحانہ فاسدانہ نظام کو باقی رکھنے کے لیے، باقی رکھنے پر بضد رہیں، تم نے بزور بازو ان کے فاسدانہ نظام کو مٹانے سے تعامل نہیں کرنی ہے۔ اگر ایسا موقع آ جائے تعامل نہیں کرنا ہے، پھر بزور قوت جو ہے ان کے فاسدانہ، جارحانہ، مشرکانہ سسٹم، نظام زندگی کو مٹانا ہے اور اسلام کے عادلانہ نظام زندگی کو قائم کرنے کے لیے اپنی قوتوں کا صرف کر رہا ہے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، یعنی یہ ہجرت کے وقت یہ سورت نازل ہوئی، اور یہی ہدایت اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں صحابہ اکرام حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صحابہ اکرام کو یہ ہدایت دی کہ بھئی اسلامی ریاست کو قائم دائم اور اس کی فلاح و بہبود کے لیے ان اصولوں کو اپنانا ہے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے یہ سارے اصول اپنائے، اور اللہ رب العالمین نے پھر کیسو کسرا بھی انہی صحابہ اکرام کے قدموں تلے روند کے دکھا دیا۔ تو یہ سورہ بقرہ کو سمجھنے کے لیے اس میں کون سے مضامین ہیں، کن کن چیزوں پہ بحث کی گئی ہے، اس لیے یہ عرض کیا ہے۔ انشاءاللہ کل سے ترجمہ شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین والمسلمات۔ اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین والمسلمات فاشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک یغادر سقما۔
الہ العالمین جو بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ یہ کرونا نامی وبا سے پوری دنیا کو محفوظ فرما۔ اے اللہ اس بیماری کو اٹھا لے۔ الہ العالمین جو اس بیماری میں یا کسی بھی بیماری کا شکار ہیں اے اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ تیرے محبوب کی امت بڑی پریشان ہے۔ اے اللہ اس بستی رحمتوں والی بستی یہ مدینہ طیبہ رحمتوں کا اے اللہ رحمتوں کا گھر ہے، اس رحمتوں کی بستی کی برکت سے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کی برکت سے اے اللہ اس وبا کو اٹھا لے۔ اے اللہ یہ لاک ڈاؤن جو ہے اس کو ختم فرما دے۔ اے اللہ حرمین کے دروازوں کو کھول دے۔ اے اللہ اپنے گھروں کے تمام دنیا کے اندر مساجدوں کو آباد فرما، دینی مراکز کو آباد فرما، جو دنیا سے چلے گئے ان سب کی قبروں کو نور سے بھر دے، گناہوں کو معاف فرما۔ جو اس بیماری کی وجہ سے مسلمان فوت ہوئے ہیں اے اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرما۔ اے اللہ یہاں پوری دنیا سے اس وبا اور اس لاک ڈاؤن اور معاشی جو ہے یا اللہ معاشی جو ہے تنگی دنیا پر آ رہی ہے اے اللہ پوری دنیا کو اس معاشی تنگی سے محفوظ فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ حضرت محمد علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں، شیئر کیا کریں اور دوسرے دوستوں کو دعوت دیں تاکہ یہ درس قرآن سنیں۔ جو بھی درس آپ کی وساطت سے سنے گا انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ پورا قرآن کریم انشاءاللہ اسی ترتیب کے ساتھ ہم ترجمہ اور تفسیر سے مختصر تفسیر کے ساتھ ہم درس دیتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔